السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ دوستو، ہر دور میں ہی اسلام کے خلاف مختلف سازشیں اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیم سے دور کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہی ہیں، جس میں ایک اہم کردار یہودیوں اور عیسائیوں کا رہا ہے۔ جہاں یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ اور ذہانت سے معمور بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے کفار پر رعب و دبدبہ رکھا بلکہ اپنی ذہانت سے بھی ہر موقع پر انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ ایسا ہی دوستو ایک واقعہ تب پیش آیا جب یہودیوں نے ایک سازش کے ذریعے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے ایک یہودی عالم کو 3 سوالات دے کر بھیجا۔ دوستو، پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے، اور تیسرا سوال اس نے یہ کرنا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک 11 سال کے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ معزز سامعین، یہ تاریخی واقعہ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والا یہ فتنہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ہے، جب بغداد کو علم و حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا اور دشمنان اسلام یہودیوں نے عالم اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو اعلیٰ طبقے تک رسائی اور بہترین بولنے والی آواز کی شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے سب سے پہلے بغداد میں آ کر ایک ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے۔ پھر اس نے وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے اپنے سوالات رکھنا شروع کر دیے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ ائمہ مساجد جو بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے وہ بھی نہ دے سکے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا اور ہر کسی کو اپنے سوال سے لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے درجہ و درجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس نے سوالوں کے جواب مانگے، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ چنانچہ خلیفہ نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران تمہارے ان 3 سوالوں کے جواب ایک نوجوان دے گا، اور وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ میں ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان ان سوالوں کے جواب کیا دے گا جو بڑے بڑے عالم نہ دے سکے۔ چنانچہ اس یہودی عالم نے بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ اپنا پہلا سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا، یعنی تم مانگنے والے ہو جبکہ میں عطا کرنے والا۔ آپ نے خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے میری جگہ کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیجیے۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی عالم کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا بلکہ آپ کو اس کی جگہ سونپ دی۔ چنانچہ سوال اور جواب کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا اور اس یہودی عالم نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ گنتی کا شمار کرو، جس پر اس نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ نے اسے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح سے شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی گننا شروع کر دی، لیکن پھر درستی کا حکم دیا، جس پر اس یہودی نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے شمار کرو۔ تو اس یہودی نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس جان لو اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کرنے کا حکم دیا۔ یہودی نے اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ اگر موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے چند گھڑی توقع فرمائی اور حکم کیا کہ شمع لائی جائے۔
جس کو جلانے کے بعد آپ نے یہودی سے پوچھا کہ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے، جس کے جواب میں اس نے کمزور بھرے لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو زمین و آسمانوں کا نور ہے اس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں۔ اس سوال کے جواب کے بعد یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا، چنانچہ اس نے بے دلی سے اپنا تیسرا سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ ایک نوجوان کے ذریعے ایک یہودی عالم کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان جوابوں کے بعد تمام درباریوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔